السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں عمیر طارق اور آپ دیکھ رہے ہیں اسپریچول سٹنگ روحانی بیٹھک یوٹیوب چینل۔ آج کی ہماری یہ ویڈیو شب معراج کے حوالے سے ہے، تو آئیے دیکھتے ہیں شب معراج میں وہ کون سی عبادات ہیں جو حدیث نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ثابت ہیں اور جو اعمال اس شب کے کرنے کے ہیں۔ تو اس رات عمل کرنے والے کے لیے 100 سال کی نیکیوں کا ثواب ہے۔ جو آدمی اس رات 12 رکعت پڑھے، یہ ذرا غور سے اس کو آپ نے سننا ہے، 12 رکعت پڑھنی ہے۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ اور قرآن پاک کی کوئی بھی دوسری سورت آپ پڑھ سکتے ہیں، وہ سورت پڑھیں۔ ہر 2 رکعت کے بعد تشہد پڑھیں اور آخر میں سلام پھیریں، یعنی کہ آپ نے 12 رکعتیں اس طرح پڑھنی ہیں کہ ہر 2 رکعت کے بعد آپ نے سلام پھیرنا ہے، اور سلام کے بعد 100 مرتبہ آپ نے یہ کلمات پڑھنے ہیں: سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تو یہ کلمات کتنی مرتبہ پڑھنے ہیں آپ نے؟ 100 مرتبہ۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور اس کے بعد 100 مرتبہ آپ نے استغفار پڑھنا ہے: استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اور اس کے بعد 100 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ جو بھی درود پاک آپ کو یاد ہے وہ آپ درود پڑھ لیں، اور درود پاک پڑھنے کے بعد اپنی دنیاوی اور اخروی امور کے لیے دعا مانگیں۔ صبح روزہ رکھیں تو اللہ تعالیٰ اس کی تمام دعاؤں کو انشاءاللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا، بشرط یہ کہ گناہ کے کاموں کی دعا نہیں کرنی، کیونکہ گناہ کے کاموں کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ 27ویں شب کے روزے کے حوالے سے امام بہقی سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رجب میں ایک رات اور دن ہے، جو اس دن روزہ رکھے اور وہ رات نوافل میں گزارے، 100 برس کے روزوں اور 100 برس کی شب بیداری کے برابر ثواب ملے گا اسے، اور وہ شب 27ویں رجب کی شب ہے۔ تو یہ تفسیر در منصور جلد 4 اور فتاوی رضویہ جلد 4 میں موجود ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: جو آدمی 27 رجب کو روزہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے 60 مہینے کے روزوں کا ثواب لکھ دیتا ہے۔ تو یہ بھی فتاوی رضویہ جلد 4 میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ شیخ ابو البرکات سبتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے صحیح اسناد کے ساتھ بروایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کیا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے 27ویں رجب کا روزہ رکھا، اس کو 60 مہینوں کے روزوں کا ثواب ملے گا، کیونکہ اسی دن حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں رسالت لے کر نازل ہوئے تھے۔ تو سیم اسی طرح ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتی ہیں کہ رجب وہ پرعظمت مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نیکیوں کا ثواب کئی گنا زیادہ کر دیتا ہے۔ تو جس نے اس ماہ میں ایک دن کا روزہ رکھا تو گویا اس نے سال بھر کے روزے رکھے۔ تو یہ میں نے آپ کو کچھ اعمال بتائے، نماز پڑھنے کا طریقہ بتایا اس خاص دن کی مناسبت سے، اور روزے کی فضیلت کے بارے میں بتایا۔ تو آپ سے گزارش ہے اس رات آپ نوافل، قرأت قرآن اور درود شریف پڑھنے میں گزاریں۔ اس رات کو نوافل جس طرح چاہیں پڑھیں۔ صلاۃ التسبیح بھی ایک عظیم نماز ہے، صلاۃ التسبیح پڑھیں۔ اس کے بارے میں بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث شریف موجود ہے، اور انشاءاللہ صلاۃ التسبیح پر میں ایک ویڈیو بنا کر لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں دے دوں گا، تو اس کو بھی صلاۃ التسبیح پڑھنے کا بھی طریقہ جو ہے وہ اس میں ضرور آپ دیکھیں۔ اور ان تمام عبادات کا مقصد اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا ہے۔ تو جن حضرات کی نمازیں کافی تعداد میں قضا ہیں، وہ حضرات صرف اور صرف اپنی قضا نمازوں کی ادائیگی کریں اس رات میں۔ جس کے ذمے فرض قضا ہوں، اس کے نوافل قبول نہیں ہوتے۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے کہ کسی کے ذمے قرض ہو کسی کا، اور وہ قرض واپس کرنے کے بجائے تحفے پر تحفہ دیا جائے اور قرض نہ ادا کرے۔ تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ جن کی نمازیں قضا ہیں تو وہ قضا نماز ادا کریں، قضائے عمری ادا کریں، تاکہ
ان کی جو ہے یہ قبولیت ہو، اس فرائض کی قبولیت ہو جائے۔ نوافل پڑھنے کا ان کو سچ ایسا کوئی فائدہ نہیں ہوگا جب تک ان کے فرائض پورے نہیں ہوں گے۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ امید ہے اللہ تعالیٰ آج کی شب کی فضائل و برکات ہمیں نصیب فرمائے، ہمیں عطا کرے، اور ہم اور آپ سب کو خوشیاں عطا فرمائے، ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما کر بخشش اور مغفرت عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا۔